یا علی مدد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب الخلائق والبریات وعالم الجہر والخفیات وبیدہ ملکوت الارضین والسماوات. والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الأبتهي المكي المدني مبعوث على العرب والعجم بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الشاکرین الصابرین الراشدین المہدیین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. باواد بلند صلوات. اللہ صاحبان علم و معرفت و محبت و مودت، موالیان مودت محمد و آل محمد، میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ نمبر 24 کی 24 کی آیت نمبر 36 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. بزرگان دین، برادران ملت، موضوع بہت مشکل ہے لیکن وقت کی ضرورت ہے. جو اس وقت مجھے آپ حضرات کے متعلق تعارف کرایا گیا ہے مختصر سا، اس سے میں مطمئن ہوں کہ جس انداز علمی کے پیش نظر یہاں گفتگو کی جائے، سارا مجمع صاحبان علم و معرفت کا ہے، تو مجھے یقین ہے کہ میری بات ہر حالت میں صاحبان علم لے سکیں گے. درود پڑھیے گا. صلوات.
اس آیت کا جو مختصر سا ترجمہ ہے وہ یہ ہے، اللہ ارشاد فرما رہا ہے فی بیوتن، وہ گھر، کون سے گھر؟ جن گھروں میں قندیل روشن ہے، جن گھروں میں نور ہی نور ہے، جن گھروں میں روشنی ہے، ان گھروں کے متعلق اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، اے صاحبان اسلام، اے صاحبان ایمان، اے افراد امت مصطفی، تا قیام قیامت تم سب کے لیے اللہ کا یہ حکم ہے، فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع، کہ جو گھر نورانی گھر ہیں ان گھروں کو ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر وقت بلند رکھا جائے، یعنی ان گھروں کو گرانا نہیں، مٹانا نہیں۔ سطح، یہ بچہ کون ہے؟ بیٹا ادھر اٹھیں، وہاں سے اٹھائیں اسے، بیٹا ادھر آؤ، ادھر آؤ، شاباش، اٹھائیں اسے سائڈ پہ کر دیں نا، ہاں چلو سائڈ پہ آ جاؤ، شاباش بیٹا شاباش۔ وہ گھر جن گھروں میں اللہ کی طرف سے قندیل روشن ہے، جو گھر نورانی گھر ہیں، ان گھروں کے متعلق اللہ تمہیں اذن اللہ ہو، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، یعنی اللہ تمہیں اجازت دیتا ہے۔ تو اس سے جتنے شیعہ سنی مترجمین ہیں سب نے ترجمے میں ان بریکٹ یہی لکھا ہے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان گھروں کو بلند رکھا جائے، یعنی ان گھروں کو اگر تمہیں کسی دور میں زور و زر حاصل ہو جاتا ہے یا تمہارے زیر اثر رہتے ہوئے کچھ مفتیان دین ان گھروں کو گرانے کا تمہیں فتویٰ دیتے ہیں، تو مجھ اللہ کا حکم ہے کہ ان گھروں کو گرانا نہیں، بلکہ ان گھروں کو ہر حالت میں بلند رکھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ ارشاد فرما رہا ہے یہ وہ گھر ہیں وَيُذْكَرُ فِي حَسْبُهُ، یہ وہ گھر ہیں جن گھروں میں صبح و شام اللہ کا ذکر جاری و ساری رہتا ہے، وَيُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغَدُوِّ وَالْآصَالِ، اور صبح و شام ان گھروں میں اللہ کی تسبیح پڑھی جا رہی ہے اور پڑھی جاتی رہے گی۔ ذرا پھر سمجھے، میں پھر عرض کرتا ہوں بیٹا، آج ذرا علمی گفتگو ہوگی، گھبرانا نہیں ہے، جو بچے نہیں سمجھ سکیں گے انہیں آپ خود سائڈ پہ کر دیں گے۔ یہاں میں پھر کہتا ہوں سبح یسبح، یہ یسبح فعل مضارع کا صیغہ ہے، اس کا اطلاق یعنی یہ بولا جاتا ہے زمانہ حال پر بھی، زمانہ مستقبل پر بھی۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والعصال، ان گھروں میں یعنی ان گھروں میں صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھی جا رہی ہے اور پڑھی جاتی رہے گی۔ معلوم ہوا طاغوتی قوتیں جس قدر زور لگا کر ان گھروں کو مسمار کرنے کی کوشش کرتی رہیں، مومنین کے دلوں میں ان کے گھر رہیں گے۔ اسی لیے اللہ فرما رہا ہے کہ روز و شب ان گھروں میں اللہ کی تسبیح پڑھی جا رہی ہے اور تسبیح پڑھی جاتی رہے گی۔ اب یہاں پر اس عظیم اجتماع میں ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ گھر کون سے گھر ہیں۔ بھئی یہ ذرا آنا جانا بند کرا دیں اب، چونکہ یہاں علمی بات ہونی ہے تو توجہ مجمع کی مبذول نہ ہونے پائے۔ یہاں پر ہم سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہتے ہیں، بھئی ذرا بچے بٹھا دینا، اب یہ تو میں نے کام نہیں کرنا نا، یہ تو آپ نے کرنا ہے۔
بٹھا دیں جس کے پاس بیٹا بیٹھ جاؤ، شاباش میرا بیٹا جیتے رہو، بیٹھ جاؤ آرام سے بیٹھ جاؤ. یعنی ان گھروں میں تسبیح پڑھی جا رہی ہے اور تسبیح پڑھی جاتی رہے گی. تو اب ہم سب نے مل کر، اہل سنت نے بھی اہل شیعہ نے بھی، تفسیر میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ تسبیح والے گھرانے کون سے ہیں. اب پھر بیٹا آرام سے بیٹھو، آرام سے بیٹھو، تمہاری سمجھ سے بالا تر ہے بات. یہ تسبیح والے گھرانے کون سے ہیں؟ تو دیکھیے میں پھر ایک پہلو دے رہا ہوں، پھر شاہ جی میں اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں. میں نے کہا تھا یہاں جو نورانی چہرے نظر آئیں گے تو میں اسے پھر لے کے چلوں گا، تو میں اب لے کے چل رہا ہوں. تو یہاں پر ہم سے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ تسبیح والے گھرانے کون سے ہیں. لیکن ان گھرانوں کو ہم نے اس عالم فنا سے نہیں دیکھنا. توجہ فرمائیں میں نے فکرہ کیا دیا ہے. لیکن ان گھرانوں کو ہم نے اس عالم فنا سے نہیں دیکھنا، اس عالم مادیت سے نہیں دیکھنا، اس عالم اظہار سے نہیں دیکھنا، بلکہ ہم نے اس گھرانوں کو عالم نورانیت سے دیکھنا ہے. یار اس طرح تقریر نہیں ہو سکے گی. نہیں بیٹا میں اس طرح نہیں پڑھ سکتا. درود پڑھیں صلوات، اسے خود روک دیتے نا. تو ہم نے اس نورانی گھر کو، اس تسبیح والے گھرانے کو اس عالم سے نہیں دیکھنا، بلکہ اس عالم بقا سے دیکھنا ہے، اس عالم نورانیت میں سے دیکھنا ہے. تو آؤ جب عالم نورانیت کی طرف چلو گے تو اہل سنت کی بہت بڑی کتاب ہے جس کا نام ہے جناب المبدت، حضرت علامہ سلیمان قندوزی حنفی کی لکھی ہوئی، عربی میں باب نمبر 1. میں وہاں سے لے کر رسول کی حدیث پڑھ رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، خدا نے سب سے پہلے جو خلق کیا ہے وہ محمد کا نور تھا، لیکن وہ میرا اکیلا نور نہیں تھا، وہ مجھ محمد کا نور تھا، لیکن وہ مجھ محمد کا اکیلا نور نہیں تھا. اب پھر اہل سنت کی کتاب کا نام ہے مناقب خوارزمی، میں وہاں سے حدیث پڑھ رہا ہوں. رسول پاک فرماتے ہیں کنت انا و علی من نور واحد، علی کا اور میرا نور ایک ہے. تو تلاش کرنا پڑے گا تسبیح والے نورانی گھرانے کون سے ہیں. حیدر. اب پھر یہاں پر میں رسول کی حدیث پڑھ رہا ہوں جو اہل سنت کتب میں موجود ہے کہ جب رسول سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ جو عالم نور میں تھے تو کس منصب پر تھے. نہیں، لفظ منصب ذرا مشکل آ گیا ہے، یعنی کس حیثیت میں تھے. اب میرے پاس آسان لفظ نہیں ہے، یعنی کس عہدے پر تھے. جب آپ عالم نور میں تھے تو آپ کے پاس کوئی منصب تھا، کوئی عہدہ تھا، یا بغیر منصب کے تھے، بغیر عہدے کے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کنت نبیم و آدم و بین الماء و الطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب وقت نہ تھا. بڑی مہربانی صاحب، سبحان اللہ. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کے دم میں دم نہ تھا. اب میں پھر ایک اہل سنت کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، تقریر کیسٹ ہو رہی ہے، بیٹا وہیں بیٹھ جاؤ وہیں پر، اب مجھے بار بار کہنا نہ پڑے. میں پھر حدیث دے رہا ہوں، کتاب کا نام ہے ماشاء اللہ جزاک اللہ. کتاب کا نام ہے مناقب مرتضوی، حضرت علامہ سید محمد صالح حنفی کی یہ لکھی ہوئی کتاب ہے، دہلی کے مطبع یوسفی کی یہ چھپی ہوئی کتاب ہے.
اہل سنت کی بڑی کتابوں میں سے یہ اتنی موٹی کتاب ہے، میں اس کتاب سے لے کر پڑھ رہا ہوں کہ رسول پاک نے جب یہ فرمایا کہ کنت نبی آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم کے دم میں دم نہ تھا، تو صحابہ کے سامنے دایاں ہاتھ اٹھایا، اٹھا کر علی کے شانے پہ رکھا اور رکھ کر کہا یا علیو کنت ولیا آدم و بین الماء والطین، علی تو اس وقت ولی تھا جب آدم پہ دم تھا۔ تو پتہ چل گیا کہ جب سے محمد نبی اللہ ہے تب سے علی علیون۔ بڑی مہربانی صاحب۔ تو اب پھر میں رجوع کر رہا ہوں اپنے موضوع کی طرف کہ یہ ہیں وہ نورانی گھرانے۔ جب کچھ نہ تھا یہ عالم انوار میں بھی اللہ کی تسبیح پڑھتے رہے۔ ہمارے رسول پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ عالم انوار میں یعنی اس عالم میں 12,000 سال تک حضور بچے ساتھ نہیں دیں گے، لیکن میں نے عرض کیا نا کہ تیسرا سال ہے مجھے آتے ہوئے، اس سال میں نے غوری صاحب سے انکار کر دیا تھا صرف نظام کی وجہ سے، لیکن نہیں، جو مجھے تعارف کرایا گیا ہے میں آپ سب کے لیے اسی انداز میں مخلصانہ کلمات ادا کر رہا ہوں جیسے ہر جگہ میں اپنا فریضہ ادا کرتا ہوں۔ رسول پاک فرما رہے ہیں کہ اس عالم انوار میں 12,000 سال تک حجاب قدرت میں میرا نور تسبیح پڑھتا رہا، سبحان العلی الاعلی۔ گھبرانا نہیں میرے بچوں، گھبرانا نہیں۔ جہاں بات سمجھ میں نہ آئے نا کہہ دینا انکل مولوی سمجھ میں نہیں آیا، میں آپ کو پھر سمجھا دوں گا۔ 12,000 سال تک حجاب نور میں مجھ محمد کا نور تسبیح پڑھتا رہا، سبحان العلی الاعلی۔ 11,000 سال تک حجاب عظمت میں میرا نور تسبیح پڑھتا رہا، سبحان العالم السر، سبحان عالم السر و اخفا۔ 10,000 سال تک حجاب عزت میں میرا نور تسبیح پڑھتا رہا، سبحان الملک المنان۔ 9,000 سال تک حجاب حیبت میں میرا نور تسبیح پڑھتا رہا، سبحان من ہوا غنی لا یفتکر۔ 8,000 سال تک حجاب جبروت میں میرا نور تسبیح پڑھتا رہا، سبحان الکریم اکرم۔ 7,000 سال تک میرا نور حجاب رحمت میں تسبیح پڑھتا رہا، سبحان رب العرش العظیم۔ 6,000 سال تک حجاب نبوت میں میرا نور تسبیح پڑھتا رہا، سبحان ربک رب العزت اما یصفون۔ 5,000 سال تک حجاب کبریا میں میرا نور تسبیح پڑھتا رہا، سبحان العظیم اعظم۔ 4,000 سال تک حجاب منزلت میں میرا نور تسبیح پڑھتا رہا، سبحان العلیم الاکرم۔ اور 3,000 سال تک حجاب رفعت میں میرا نور تسبیح پڑھتا رہا، سبحان ذی الملک والملکوت۔ 2,000 سال تک حجاب سعادت میں میرا نور تسبیح پڑھتا رہا، سبحان من یزیل الاشیاء ولا یزول۔ 1,000 سال تک حجاب شفاعت میں میرا نور تسبیح پڑھتا رہا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان العلی العظیم۔ لیکن یہ نور اکیلا نہ تھا، واہ جی واہ، واہ جی واہ، یہی تو میں نے عرض کرنا تھا جس پہ آپ چپ کر گئے ہیں۔ یہ نور اکیلا نہ تھا بلکہ انا و علی من نور واحد۔ تو یہ نبی اور علی کا نور جو ایک ہے اس عالم میں جو تسبیح پڑھتا رہا، کب پڑھتا رہا؟ جب کوئی شے نہ تھی، جبرائیل کے وجود کا تصور بھی نہیں تھا۔ تو پھر ماننا پڑے گا کہ جو جبرائیل محمد کی خیرات میں بنا ہے وہ اس عالم میں محمد کو رب کا نام لینے کے لیے اس کے سینے کا آپریشن کیسے کر سکتا؟ دیکھیے صاحبان علاقہ،
ہم موالیان غلامان عاشقان محمد کا یہ ایمان ہے. آپ میری طرف انہیں چھوڑ دیں, بچوں کو چھوڑ دیں. ہم غلامان عاشقان محمد و آل محمد کا یہ ایمان ہے کہ ہمارا نبی یہاں آ کے نبی نہیں بنا. ہمارا نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں بنا, بلکہ جب کچھ نہ تھا یہ نبی تھا. تو جب یہ نبی تھا تو پھر محمد کے بعد بلا فضل وہی محمد کا وسیع ہوگا کہ جب کچھ نہ تھا وہ بھی محمد کے نور کے ساتھ تھا. تو اب ہم نے یہ اچھا جی ایسے ہی نعرہ لگانا ہے تو ایک اور بھی لگا دے. جیو سلامت رہو. اب ہم آتے ہیں کہ یہ 10ویں والا گھرانہ کون سا ہے. یہ لیجئے, یہ میں آپ کے سامنے اہل سنت کی کتاب کا بہت بڑی کتاب ہے جس کا حوالہ دے رہا ہوں. کتاب کا نام ہے شواہد التنزیل, جلد نمبر 1. میں وہاں سے لے کر یہ حدیث پڑھ رہا ہوں. علامہ حسکانی کی یہ کتاب ہے, وہاں سے یہ حدیث لے کر میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, جس میں رسول پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ سنو میرے صحابیوں, اہتدو بالشمس. درود پڑھیں, یہ بچہ گزر گیا. آ جاؤ بیٹا, آ جاؤ آ جاؤ. درود پڑھیے گا, صلوات. اہتدو بالشمس فاذا غاب الشمس فاہتدوا بالقمر فاذا غاب القمر فاہتدوا بالزہرۃ فاذا غابت الزہرۃ فاہتدوا بالفرقدین. کہ تم ہدایت حاصل کرو پہلے سورج سے, جب سورج غروب ہو جائے, پھر چاند سے, جب چاند غروب ہو جائے پھر زہرہ سے, جب زہرہ غروب ہو جائے فرقدان, تو پھر ان 2 ستاروں سے جن کا نور ان کے نور سے ہے. اللہ اکبر. جو لے سکتے ہو میرا ساتھ دو, جو نہیں دے سکتے میں انہیں کچھ نہیں کہہ سکتا. جن کا نور ان کے نور سے ہے. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر یہ بھی فرمائیے, یہ میں شیعہ کتاب سے نہیں پڑھ رہا, پھر یہ بھی فرمائیے کہ اس سورج سے, اس چاند سے, اس زہرہ سے, ان ستاروں سے مراد کون ہے. فرمایا میرے صحابیوں, بابا جی توجہ میری طرف ہے, میں اگر مجھے یہ مجمع کی شناخت نہ کرائی جاتی تو میں موضوع اور رکھتا, لیکن آج میں نے آپ کے لیے یہ موضوع رکھا ہے. تو رسول پاک نے ارشاد فرمایا میرے صحابیوں خود بھی سن لو اور قیامت تک کے لیے میرے ہر ایک امتی کو سنا دو. وہ سورج جو ہدایت کا مرکز ہے, انا الشمس. ہائے 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 ہائے. وہ سورج جو ہدایت کا مرکز ہے, انا الشمس. وہ سورج میں محمد الرسول اللہ. اور وہ چاند جو ہدایت کا مرکزی نقطہ ہے وہ کوئی اور. آ جائے, تشریف لے, آ جائیے, آ جائیے, درود پڑھیں ذرا, صلوات. آ جائیں سر, آ جاؤ بیٹا, بڑے آرام سے سکون سے آؤ میرا. آؤ تشریف, چلو بیٹا بیٹھ. وہ سورج جو مرکز ہدایت ہے, انا محمد الرسول اللہ. اور میرے بعد جو چاند ہے جو ہدایت کا مرکزی نقطہ ہے, وَهُوَ عَلِيٌّ وَلِيُّ اللَّهِ.
ایک فکرہ دیتا ہوں. کچھ چہرے ایسے ہیں جو بیچارے خاموش ہیں، جن کے لیے میں آج آسان بات نہیں کر سکتا، لیکن جو بول رہے ہیں ایک فکرہ دیتا ہوں. رسول پاک نے اپنے بعد نام کس کا لیا ہے؟ علی کا لیا ہے. رسول کیا ہے؟ سورج. علی کیا ہے؟ چاند. تو آپ خود گواہی دیں گے کہ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، اس کے غروب ہوتے ہی اس کی جگہ پر کوئی اور نظر نہیں آتا، بلکہ بلا فاصل. اوہو واہ صاحب بات جنہوں نے لے لیا ہے، بڑی مہربانی آپ کی، بڑی مہربانی. بلکہ بلا فصل چاند نظر آتا ہے. تو رسول نے اپنے بعد جسے چاند منوایا ہے وہ کل بھی علی تھا اور آج بھی علی ہے. اگر کوئی اور فاصلے والا ہوتا تو رسول علی کا نام نہ لیتے. اس کے بعد فرماتے ہیں فَالزُّہْرَةُ بنت مصطفیٰ بطول عذرا. زہرہ سے مراد میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے. اللہ اکبر. پھر فکرہ دیتا ہوں، کوئی لے نہ لے، جو لے رہے ہیں ان کے لیے میں دے رہا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہادی. رسول کے بعد علی ہادی. علی کے بعد سیدہ ہادیہ. تو ہادی کبھی بھولتا نہیں. اب بتاؤ، غوری ناراض ہو جاتا ہے میں مجمع کہاں سے لے آؤں. ہادی کو کبھی نسیان نہیں ہوتا، ہادی کو کبھی ہجیان نہیں ہوتا، ہادی کبھی بھولتا نہیں. ہادی ہمیشہ جب سے ہے اور جب تک رہے گا. مرد ہے تو صدیق اکبر ہے، خاتون ہے تو صدیقۃ الکبریٰ. اس کے بعد فرماتے ہیں والفرقدان الحسن والحسین. اور وہ دو ستارے جو ان کے بعد ہادی ہیں، ان میں سے ایک کا نام ہے حسن، دوسرے کا نام ہے حسین. بیٹا میری بات سمجھ میں آئے تو آپ ضرور بولنا. جسے رسول ہادی منوائے وہ کبھی باغی نہیں ہو سکتا. چپ رہو بیٹا، چپ رہو. شاہ جی کو نعرہ لگانے دو. ہوئے ہو مہربان. میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، اور جنہوں نے تعارف کرایا ان کے لیے بھی، شاہ صاحب کے لیے بھی، کہ یہاں مجھے پتا چلا ہے رات دن پورے 2 مہینے 8 ربیع الاول تک یکم محرم سے لے کر مجالس ادا کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے. تو آپ آغوش علم و معرفت کے پربردہ افراد ہیں. میرا فکرہ لیجئے، رسول جیسا ہادی، پھر سنیے گا، رسول جیسا کائنات کا، نبیوں کا ہادی ارشاد فرما رہا ہے کہ حسن اور حسین دونوں ہادی ہیں. تو جو ہادی ہوتا ہے وہ کبھی باغی نہیں ہو سکتا. تو اب ماننا پڑے گا کہ جو حسین جیسے ہادی کا قاتل ہے وہ رضی اللہ نہیں، بلکہ کل بھی لعنت اللہ تھا اور آج بھی لعنت اللہ. یہ نعرہ نہیں لگائیں گے، چپ کر کے بیٹھے رہیں گے. باباد بلند صلوات. اب میں آ رہا ہوں بحث کی طرف. صاحبان علم، جو اب گفتگو ہوگی اس میں ایک بحث کا سلسلہ ہے. یہ تمہیدی گفتگو تھی جو میں نے شروع کی تھی. اب یہاں بیت سے، بیوت سے مراد کون سے گھر ہیں؟ ہمارے اہل سنت کے بزرگوں میں سے
کچھ بزرگوں نے اپنی اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے، توجہ میری طرف ہے پیارے بچوں، عزیز بچوں، مجلس میں عبادت کے لیے آتے ہو، جو بات میری سمجھ میں آ سکے کم از کم وہ لینے کی کوشش کرو، جو نہ آئے بعد میں بزرگوں سے پوچھ لینا کہ گلفام صاحب نے فلاں مقام پر کیا کہا تھا، یا کیسٹ کو سن لینا۔ لیجئے میں بات دے رہا ہوں، ہمارے اسلامی بزرگوں میں سے، یعنی اہل سنت کے بزرگوں میں سے کچھ بزرگوں نے، بچوں سمجھ رہے ہیں میری بات کو، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے، کچھ بزرگوں نے اپنی اپنی تفسیروں میں یہ لکھا ہے کہ ان گھروں سے مراد بیت اللہ ہے۔ آج اپنے گھروں میں جا کر سوچو گے کہ ہم کتنی فکری پرواز رکھتے ہیں کہ ان گھروں سے جن کو گرانا نہیں ہے، ان گھروں سے مراد بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اب توجہ فرمائیے، بچوں سے ہٹ کر توجہ فرمائیے، یہ ہے بیت اللہ، بیت واحد، ایک، اکیلا، تنہا۔ باجی ایدے کو زیادہ میں وضاحت نہیں کر سکتا۔ تو آیت میں کیا ہے؟ بیوتن فی بیوتن، تو بیوت کیا ہے؟ جمع۔ یہاں بیت کیا ہے؟ واحد۔ تو پھر ماننا پڑے گا یہ بیت اور ہے، اور وہ بیوت جن کو گرانا نہیں ہے وہ اور ہیں۔ اگر پھر بھی کوئی اپنی ضد پر قائم رہے تو میں پھر آیت پڑھتا ہوں، آئیے قرآن کی طرف۔ ان اولا بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکم وہدی للعالمین، یہ پہلا گھر ہے، گھروں میں سے پہلا گھر ہے، مخلوق میں سے پہلی مخلوق نہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آگے تقریباً وہ حضرات بیٹھا کریں، جیسے یہ کچھ حضرات بیٹھے ہیں جو میرا ساتھ دے سکیں۔ یہاں لفظ آیت میں بیوت ہے، جمع ہے، جمع 3 سے شروع ہو کر اوپر تک جاتی ہے، تو ماننا پڑے گا جو اکیلا گھر ہے وہ اور ہے۔ پڑھ رہا ہوں، واحد نا الہ، بیٹا جانی بیٹا میری گل سمجھ نہیں آ رہی؟ اچھا شاباش میرا بیٹا، ابھی تک آپ میں سے کسی نے نعرہ نہیں لگایا؟ شاباش، جیتے رہو میرے بچوں، یہ میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، ورنہ زندگی گزر گئی ہے مجھے پڑھتے پڑھتے۔ اب میرا زمانہ پڑھنے کا نہیں ہے، اب آپ کو کچھ دینے کا ہے۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ واحدنا الى ابراہیم و اسماعیل ان طاہرا بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ ہم نے ابراہیم سے اور اسماعیل سے یہ وعدہ لیا کہ تم دونوں نبی مل کر بیتیا، میرے گھر کو، بیت کو، گھر کو، ایک گھر، بیتیا ان طاہرا، تم دونوں نبی مل کر میرے اس گھر کو پاک و پاکیزہ رکھو۔ تم آرام سے میں پڑھتا ہوں، تم دونوں نبی، یار اس طرح، تم دونوں نبی مل کر میرے اس گھر کو پاک و پاکیزہ رکھو۔ معلوم ہوا کعبہ پاک بنا نہیں بلکہ جب سے ہے۔ کعبہ پاک بنا نہیں بلکہ جب سے ہے، کعبہ پاک ہے۔ اگر کہا جائے اس میں تو بت بھی رکھے گئے تھے، تو پھر گلفام آپ سے پوچھتا ہے مجھے بتاؤ کیا قرآن پاک ہے؟ نہیں پہنچے نا، یہ سارے نہیں پہنچے، کوئی نہیں پہنچا سوا 2-4 افراد کے۔ قرآن پاک ہے،
बिस्मिल्लाह की बा से लेकर बन्नास की सीन तक कुरान है ना पाक। अल्लाह क्या फरमाता है, ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून, बगैर वुजू किए खबरदार मेरे कुरान की किसी आयत को हाथ ना लगाना, क्योंकि ये पाक है, बुनियादी पाक है, जबकि इसमें शैतान का जिक्र भी है। जबकि इस कुरान, दरूद पढ़े सलावात, जबकि इस कुरान में शैतान का जिक्र भी है, खंजीर का जिक्र भी है, कुत्ते का जिक्र भी है, नमरूद का जिक्र भी है, फिरौन का जिक्र भी है, मुनाफिकों का जिक्र भी है। इन तमाम पलीदों के जिक्र के बावजूद जिस तरह कुरान पाक है, इसी तरह बुतों के बावजूद काबा कल भी पाक था। और यार ये बच्चे तो डको ना यार, पढ़न दो मेरी और ही मैं अंदर नहीं आऊंगा। एक दो आदमी यहाँ मुकर्रर किया करो, दरूद पढ़े सलावात। वाह यार वाह, दिमाग में पता नहीं क्या बात होती है, ये कोई रटा हुआ मजमून है जो मैं पढ़ रहा हूं। फिर दरूद पढ़े सलावात। जिस तरह कुरान पाक है, इसी तरह काबा बुनियादी तौर पर जब से है तब से पाक है। तो जब काबा शुरू से लेकर कयामत तक पाक है, तो फिर मानना पड़ेगा कि जो मौलूद काबा है। ओहो ओहो, और बेटा तू तो चुप कर जाना। मानना पड़ेगा कि काबा शुरू से लेकर कयामत तक पाक है, तो काबा बुनियादी तौर पर पाक है। तो जब काबा बुनियादी तौर पर पाक है, तो फिर मानना पड़ेगा कि जो भी मौलूद काबा है वो 13 साल के बाद मुसलमान नहीं बना। तो आज ये कहना कि अली काबा में जलवा फिगरनी नहीं हुआ, अली काबा में ज़हूर पजीरी नहीं हुआ। ये लो 3 किताबों के नाम ले रहा हूं। पहली किताब का नाम मनाकिब ख़वारिज़मी, दूसरी किताब का नाम किफ़ायतुत तालिब, तीसरी किताब का नाम इज़ालतुल खिफ़ा, चौथी किताब का नाम मुस्तदरक लिल हाकिम, जिल्द नंबर 3। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बेटों, मैंने एक भी शिया किताब का हवाला नहीं दिया। अब जो मैं अरबी इबारत पढ़ रहा हूँ वह मुस्तदरक लिल हाकिम से पढ़ रहा हूँ, जो अहले सुन्नत की बहुत बड़ी किताब है। उसमें उन्होंने लिखा है कि 30 आमुल फील, 13 रजब का दिन, इन्ना फातिमा बिन्त असदिन वाला तत् अली यब्ना अबी तालिबिन फी जौफिल काबा। अगर काबा के अंदर किसी कायनात की खतून ने अपने बेटे को जलवा फिगर फरमाया है, तो वो कल भी अबू तालिब का बेटा अली था। आहा आहा। और आज भी अबू तालिब का बेटा अली है। काबा की ताजीम, काबा की तकरीम, हमें तस्लीम। लेकिन जहां तक ताल्लुक है कुतुब हदीस का, अहले बैत के मकाम का, काबा जितना भी काबा है खुदल लिल आलमीन है, लेकिन साबित है। नहीं लिया मेरे बच्चों, नहीं लिया मेरे बच्चों, फिक्रा नहीं लिया। काबा जिस कदर साहिब ताजीम बद तकरीम मरकज हिदायत है, लेकिन सामित है, जैसे कुरान सामित है। इसी तरह काबा भी सामित है। तो अब कुरान को मनवाने वाले नातिक हैं। इसीलिए किताब मदारिजुन नबूवा शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी की जल्द नंबर 2 मतबूआ सक्खर पाकिस्तान फारसी में ये किताब है। उसमें ये दर्ज है कि जब जंग सिफीर में नेज़ों पर कुरान उठाया गया, तो अली ने मजमे की तरफ, लोगों की तरफ देख कर कहा, अय्युहन्नास इन कुरान सामितस व मन कुरान नातिकम। ये सामित है, मैं नातिक हूं, मुझसे कुरान लो।
رسول اور قرآن، قرآن کا مقام تعظیم، کعبہ کا مقام تقریب. آ جاؤ میری بیٹی ہو، آ جاؤ، گزر جاؤ، آ جاؤ میرے بچوں، درود پڑھیں، صلوات. آرام سے آرام سے گزرو، آرام سے. واہ، سبحان اللہ. کعبہ کی تعظیم، کعبہ کی تکریم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. جو بھی حج بیت اللہ کی طاقت رکھتا ہے، خرچہ برداشت کر سکتا ہے، اس پر حج بیت اللہ واجب ہے. پھر لفظ بیت ہے. یار اسی پہ تو میں بول رہا ہوں جس پہ آپ خاموش ہو جاتے ہیں. پھر یہاں لفظ بیت ہے تو پھر ماننا پڑے گا. بیت اور ہے اور بیوت اور ہیں. ہم سے یہ کہنا کہ شیعہ تعظیم کعبہ کے منکر ہیں، یہ کربلا کی تعظیم کے قائل ہیں، کعبہ کی تعظیم کے منکر ہیں، یہ لو رکھو میرے سر پر. قرآن تعظیم کعبہ ہم سب پر کل بھی واجب تھی، آج بھی واجب ہے. جو تعظیم کعبہ کا منکر ہے، شیعان محمد و آل محمد کے نزدیک وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. ہو اللہ کا گھر. بولو نہ بولو گلفام کی زبان پر پھر بنی ساری وہ میں پڑھتا نہیں. بابا ہے اللہ کا گھر، بسانے والا علی ہے. نہیں جن دلوں میں علی بستا ہے مل کے نعرہ ہے. تو جو تعظیم بیت اللہ کا منکر ہے وہ ہمارے نزدیک دائرہ اسلام سے خارج ہے. لیکن میں یہ حدیث کہاں لے جاؤں جو میں آپ پیش کر رہا ہوں؟ اہل سنت کی بہت بڑی کتاب ہے، بہت بڑی، جتنی بڑی سمجھ سکتے ہیں اتنی بڑی. کتاب کا نام ہے الصواعق المحرقہ، صفحہ نمبر 205. بھائی اس میں ذرا کتاب کا نام الصواعق المحرقہ، صفحہ نمبر 205، مطبوعہ بیروت لبنان. میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں. اس میں ہے قال صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک نے ارشاد فرمایا، فلاو انا رجلا صفنا بین الرکن والمقام اے جمع قدمہ فصلی وصام ثم لقی اللہ. اگر کوئی شخص مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان رک کر ساری زندگی وہاں کھڑے ہو کر نمازیں بھی پڑھتا رہے، روزے بھی رکھتا رہے. واہ جی واہ، واہ جی واہ. یہ میں شیعہ کتاب سے نہیں پڑھ رہا. میری تقریر کے بعد اگر کسی نے فوٹو کاپی لینی ہو اس صفحے کی تو میں انکار نہیں کروں گا، گاڑی تک جاتے جاتے میں فوٹو کاپی دے جاؤں گا. یہ حدیث رسول ہے کہ اگر کوئی شخص حجر اسود اور مصلی ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو کر، یہاں ہے جمع قدم ہے، یوں قدم ملا کر کھڑے ہو کر نمازیں بھی پڑھتا رہے، روزے بھی رکھتا رہے، ثم لقی اللہ، پھر وہیں کھڑے کھڑے نمازیں پڑھتے پڑھتے روزے رکھتے رکھتے اللہ سے ملاقات کر لے، یعنی مر جائے. اس کے بعد کیا ہے؟ وَهُوَ مُبْغِضُ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ، اگر محمد کی اہل بیت کا وہ دل میں بغض رکھتا ہے، دخل النار، وہ یہاں بھی جہنمی ہے، وہاں بھی. بڑا ڈھیلا نعرہ. اچھا، بڑا ڈھیلا نعرہ لگایا ہے. اگر ڈھیلا نعرہ نہ لگاتے میں اگلی حدیث نہ پڑھتا. آپ نے نعرہ، واہ، لو بیٹا، یہ ڈھیلے نعرے کی جواب میں اور حدیث پڑھ رہا. اہل سنت کی یہ بہت بڑی کتاب ہے. کتاب کا نام ہے مناقب خوارزمی، عربی میں ہے. میں یہاں سے پھر پڑھ رہا رسول کی یہ حدیث. اگر اس کے خاتمے پر بھی آپ نے ڈھیلا نعرہ لگایا میں پھر اور حدیث پڑھوں گا. رسول پاک ارشاد فرما رہے ہیں
किताब का नाम फिर सुन लो, मनाकिब खवारज़मी, सफ़ा नंबर 67, 68, 67 और 68। मैं वहां से लेकर ये पढ़ रहा हूँ। रसूल पाक फरमाते हैं, काला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले अली, रसूल ने अली के लिए इरशाद फरमाया, या अलीयो लौ अन्ना अब्दन अबदल्लाह मिस्ल मा कामा नूहन फी कौमिही व काना लहू मिस्ल उहदिन ज़हबन फनफक़हू फी सबीलिल्लाह व मुद्दा फी उम्रिही हत्ता हज्जा अल्फ आमिन अला कदमैहि सुम्मा क़ुतिला बैन सफ़ा वल मरवते मज़लूमन। ऐ अली, अगर कोई शख्स इतनी जिंदगी रखता हो जितनी नूह की जिंदगी थी और कोहे ओहद के बराबर उसके पास सोना हो, सारी जिंदगी इबादत करता रहे और कोहे ओहद के बराबर सोना सारा अल्लाह की राह में तकसीम कर दे और 1000 हज वो पैदल पड़े मरवा सफा की पहाड़ियों के दरमियान सही करते हुए यानी दौड़ते हुए वो मजलूमाना कत्ल हो जाए, या अली सुम्मा लम युवालेका, या अलीयो लम यशुम्मा रायतल जन्ना। अगर वो तुझसे मोहब्बत नहीं रखता तो मैं मोहम्मद ऐलान कर रहा हूं, वो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकता। दरूद पढ़िएगा, सलावात। अब मैं फिर तवज्जो जरा मेरी तरफ क्योंकि मैंने जो कुछ मैं पढ़ रहा हूं ये उस नतीजे की तमहीद है। आखिर में तमहीद के बाद सिर्फ नतीजा है। और ये भी याद रखें, मैं घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। इंशाअल्लाह घंटे के अंदर मैं मजमून फदाइल मसाइल दोनों तमाम कर दूंगा। आप घबराइएगा नहीं कि अभी तमहीद है तो पता नहीं नतीजा कितनी देर बाद आएगा। तो अच्छा बेटा, थके तो नहीं हो ना, घबराए तो नहीं ना। अच्छा जरा दरूद पढ़ो इस अंदाज से जैसे रसूल चाहते हैं। बाबा दे बुलंद सलावात। जरा जरा इसका रुख नहीं, पंखे का रुख जरा मेरी तरफ कर। हाँ जीते रहो मेरा बेटा, आराम से आराम से, बस आराम से। खैर हो आप सबकी। लीजिए साहिबान, बस काफी, बहुत काफी। बुयूत से मुराद फिर अहले सुन्नत के कुछ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इनसे मुराद मसाजिद हैं। कि इनसे मुराद मसाजिद। अच्छा हम आते हैं सूरा नंबर 22 आयत नंबर 40 अल हज की ये आयत है जिसमें अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, मसाजिदो युज़करो फी हस्मुल्लाहि कसीरा। ये मसाजिद हैं जिनमें अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ जारी और सारी रहता है। तो मसाजिद मस्जिद की जमा है। मस्जिद ज़र्फ़ मकान है, जैसे मजलिस ज़र्फ़ मकान है, बैठने की जगह। मस्जिद सजदा करने की जगह। तो यहाँ अल्लाह ने मस्जिद कहा है, वहाँ बुयूत कहा है। मस्जिद और बुयूत में फ़र्क क्या है? जिस कदर जी चाहे मेरे जाने के बाद जितनी मजालिस हो रही है, जिस मजलिस में हम शियों का कोई अल्लामा पढ़ने आए उनसे तसल्ली करना, या जिस अहले सुन्नत से आपका जी चाहे जाके तसल्ली कर लेना कि मस्जिद के लिए मुस्तहब है कि उसकी छत ना हो। अगर मैं 2-4 साल जिंदगी है और आता रहा तो आप मुश्किल मजमून सुनने के आदी हो जाएंगे। मस्जिद के लिए मुस्तहब है, वाजिब नहीं, मुस्तहब है कि उसकी छत ना हो। जितने हाजी बैठे हैं
وہ گواہی دیں گے مسجد الحرام کی اب بھی چھت نہیں ہے. واہ جی واہ، واہ جی واہ. لیکن بیتن بات بڑی علمی بات ہے. میں کیا کروں، میں رک نہیں سکتا، میرا ماحول ہی ایسا بن گیا ہے کہ بیتن کیا ہے؟ باتا یبیتو بیتن. بیتن کے معنی کیا ہے؟ رات دن گزارنے کی جگہ. اوئے ہوئے ہوئے، راتوں میں ٹھہرنے کی جگہ. تو رات دن کہاں گزارا جاتے ہیں؟ جس کی چھت ہو. چمڑے کا خیمہ ہے تب بھی بیتن، کپڑے کا خیمہ ہے تب بھی بیتن، کسی اور چیز کی چھت ہے اور اس کی چار دیواری بنی ہوئی ہے تب بھی بیتن. بیتن کے معنی کیا ہے؟ رات دن ٹھہرنے کی جگہ. مسجد کیا ہے؟ کہ اس کی چھت نہ ہو، مستحب ہے. ایک بات. دوسری بات بڑی توجہ، اے پتر بہ جا نا یار، بہ جا کی تسی کیا کروں میں. بیتن اس کا معنی کیا ہے؟ ٹھہرنے کی جگہ. مسجد کے لیے حکم کیا ہے؟ شرعی مجبوری کے علاوہ، پھر سنیں فکرہ، شرعی مجبوری کے علاوہ کوئی مسجد میں سو نہیں سکتا. شاہ جی تسی بھی چپ کر گئے. مسجد میں شرعی مجبوری کے علاوہ سونا مکروہ ہے، کوئی سو نہیں سکتا. اگر کعبے سے بیت سے مراد یہ مسجد ہوتی تو پھر بیت بھی اس میں شامل ہوتا، لیکن شامل نہیں ہے. کیوں؟ 3 دن برابر فاطمہ بنت اسد بھی اور علی بھی کعبہ میں رہے. تو اب مسجد کے لیے شرط ہے کہ شرعی مجبوری کے علاوہ کوئی اس میں ٹھہر نہیں سکتا، سو نہیں سکتا. مستحب ہے اس کی چھت نہ ہو. 2 باتیں. اب تیسری بات، بیوت کے لیے حکم کیا ہے؟ کہ انہیں ہر حالت میں بلند رکھو، ان کو گرانا نہیں. بڑی توجہ، بڑی توجہ. میں نے ابھی تک نہیں کہا بڑی توجہ، اب کہہ رہا ہوں بڑی توجہ. مساجد اگر مراد ہوتی بیوت سے تو رسول پاک مدینے میں مسجد زرار گرانے کا حکم نہ دیتے. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین. یہ جو مسجد زرار منافقوں نے بنائی ہے، اے میرا رسول، یہ انہوں نے مسجد اس لیے بنائی ہے کہ تاکہ اس مسجد میں بیٹھ کر مسلمانوں کو یہ ضرر پہنچا سکیں، تکلیف پہنچا سکیں، تفریق، مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کر سکیں. تو پتہ چل گیا نا کہ رسول کے زمانے میں منافقوں نے جو مسجد بنائی تھی وہ کیوں بنائی تھی؟ مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے. تو شروع سے منافق مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے مسجد کا سہارا لیتے چلے آ رہے ہیں. اب اس آیت کے آخر میں ہے سورہ نمبر 9 کی، یہ آیت نمبر 107 ہے. اس کے آخر میں ہے وَلَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا. میرے حبیب اس مسجد میں بیٹھ کر، رک کر، کھڑے ہو کر کبھی نماز نہ پڑھنا. منع کر دیا ان کے اس مسجد میں جا کر نماز نہ پڑھنا. اب یہ ہے تفسیر ابن کثیر، اردو ترجمہ، پہلا 11واں پارہ، سورہ توبہ، تفسیر کی سطر نمبر 14، اور اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ ہے 14. سطر نمبر جو ہے وہ 16 سے لے کر 20 تک. رسول نے 2 صحابیوں کو حکم دیا. نمبر 1 معین بن عدی، اور نمبر 2 اس کا بھائی عامر بن عدی، کہ تم دونوں جاؤ. اگلے فکرے بڑے توجہ کے قابل ہیں کہ تم جاؤ اور تم جا کر ان دونوں ظالموں کی مسجد کو گرا دو. اب یہ بنائی کن لوگوں نے تھی؟ چپ کر گئے. منافقوں نے بنائی تھی نا. تو رسول نے صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ، جا کر اس مسجد کو گرا دو. صحابہ گئے
مسجد گرا دی. یا رسول اللہ مسجد گرا دی ہے. فرمایا اچھا اس کی چھت بھی, اس کی کھڑکیاں اور دروازے بھی سب جلا دو. واہ جی واہ. یا رسول اللہ مسجد ہے مسجد. آپ نے فرمایا جس نے مسجد میں ایک اینٹ لگا دی اس نے جنت میں گھر بنا لیا. اور یہ بنی بنائی مسجد آپ گروا رہے ہیں. جواب ملے گا گرفاب تجھے پتہ نہیں ہے یہ منافقوں کے مال سے بنی ہے. واہ. پھر فکرہ دیتا ہوں. بابا جو مال منافقین سے مسجد بنے, جب اللہ اس میں نماز پڑھنے کی رسول کو اجازت نہیں دیتا, تو پھر منافقوں کے مال سے بنی ہوئی مسجد میں جو نمازیں پڑھی جائیں اللہ ان کو قبول کیسے کر سکتا ہے؟ گرا دو. گرا دی مسجد. اب آخر آیت میں ایک اور آیت سن لے پھر میں مضمون سمیٹ رہا ہوں. آیت نمبر ہے 84. لا تصلی ولا تصلی علی احد مات منہم. ان منافقوں میں سے جو کوئی ایک مر جائے میرا محمد اس کی نماز جنازہ نہ پڑھنا. یار ہوں دسو میں مجمع کتوں لے آواں؟ اچھا ذرا درود پڑھو, میں اس کو ذرا آسان کروں. آیت پھر سنو. ولا تصلی اے میرا حبیب علی احد مات منہم, جو ان منافقوں سے مر جائے اس کی کبھی نماز جنازہ نہ پڑھنا. میرا شیعہ سنی اجتماع جتنے میرے بزرگ میرے بھائی اہل سنت کے یہاں تشریف فرما ہے, یہ میرا کیسر تیار ہو رہا ہے. یہ میں حوالہ دے رہا ہوں آیت کا, میں حدیث نہیں پڑھ رہا, کہ ان منافقوں میں سے کوئی مر جائے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھنا. معلوم ہوا اللہ نے کہیں بھی کسی شیعہ کی, کسی سنی کی, یا باقی آج کل جو فرقے ہیں سہروردی, چشتی, نقشبندی, صاحب کتاب, صاحب اہل حدیث, اللہ نے کسی مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنے سے نہیں روکا. روکا ہے تو منافق کی نماز جنازہ پڑھنے سے روکا ہے. اچھا آیت کو پھر تمام کر دوں. آخر میں اللہ پھر ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ, کبھی منافق کی قبر پر کھڑے نہ ہونا. منافق کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا نہ کرنا. معلوم ہوا نہ منافق کی مسجد قبول, نہ منافق کا نماز جنازہ قبول, نہ منافق کی قبر پر جانا قبول. تو کم از کم پتہ تو ہو کہ منافق ہیں کون. واہ جی واہ, میں پڑھ گیا تو اسی سارے ہی چپ کر گئے. کم از کم یہ علم تو ہو کہ منافق ہیں کون. پورے قرآن میں کہاں منافقوں کی علامتیں موجود ہیں. میں وہ علامتیں نہیں پڑھ رہا, میں اب ختم کرنے کے قریب ہوں, بلکہ میں چند کتابوں کے نام لے رہا ہوں. جو حضرات اپنے ہاتھوں میں موبائل رکھتے ہیں وہ انہیں چیک کر لیں. جو میں حوالے دے رہا ہوں ان میں سے کوئی حوالہ ضائع نہ ہونے پائے. اگر ضائع ہو جائے ان کیسٹوں سے جو تیار ہو رہی ہیں میرے حوالے لے لیں کہ منافق ہیں کون. یہ لیجئے, پہلی کتاب کا نام السنن الکبریٰ للنسائی, دوسری کتاب کا نام مسند احمد بن حنبل, تیسری کتاب کا نام ترمذی شریف, چوتھی کتاب کا نام مسلم شریف, پانچویں کتاب کا نام مشکات شریف. اب کس کی شریف کا نام لیتا چلوں؟ تسی سارے چپ کر کے بیٹھ گئے ہو. ہے مشکات شریف, اور اس کے بعد ابن ماجہ شریف. میں ان تمام کتابوں سے لے کر حدیث پڑھ رہا ہوں. اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ نمبر 1 ام المومنین حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا. نمبر 2 صحابی حضرت ابو سعید خدری. نمبر 3 صحابی
जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी, नंबर 4 सहाबी इमरान बिन हसीन, नंबर 5 सहाबी उबादा बिन सामित, और बाकियों के मैं नाम नहीं लेता। इन सब ने ये लिखा है कि रसूल पाक के हरम बीबी जनाब उम्मे सलमा से जब पूछा गया कि रसूल ने बताया था कि मुनाफिक कौन है, फरमाया एक बार नहीं बल्कि हमेशा यकूलो, रसूल फरमाते रहे कि या अलियो ला युहिब्बुका इल्ला मोमिनुन वला युबग़िदुका इल्ला मुनाफिकुन, अली तुझसे मोहब्बत वही रखेगा जो मोमिन होगा और अदावत वही रखेगा जो मुनाफिक। बस साहिबान खत फजाए, यहां तक मैं आपको ले आया। अब आइए नतीजा लें 2 लफ्जों में और 5-7 मिनट में। साहिब वो कौन से घर हैं जिनको मिटाना नहीं है, गिराना नहीं है। लो मैं हवाला देकर बात खत्म कर रहा। यहां हवाला है तफसीर दुर्र मंसूर, जिल्द नंबर 5, सफा नंबर 50। रसूल पाक ने अपने प्यारे प्यारे सहाबा में बैठकर ये आयत पढ़ी, फी बुयूतिन अज़न अल्लाहु अन तुरफा व युज़करा फी हस्महु युसब्बिहु लहू फीहा बिलगदुव्वि वल आसाल, कि इन घरों को गिराना नहीं है। एक सहाबी खड़ा हो गया, अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह, फिर ये तो फरमाइए कि इन घरों में से कौन से घर मुराद हैं। रसूल पाक ने फरमाया बुयूतुल अंबिया, इन घरों से मुराद नबियों के घर मुराद हैं। इतना कहना था, फकामा अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इलैह, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठकर खड़े हो गए, रसूल की तरफ देखा, देख कर कहा या रसूल अल्लाह है हाज़ा बैतुम मिन हा ले बैते अली व फातिमा, अली और फातिमा के घर की तरफ इशारा करके हजरत अबू बकर ने कहा या रसूल अल्लाह, क्या ये घर भी अली और फातिमा का, क्या ये घर भी नबियों के घरों में शामिल है? वाह जी वाह, वाह जी वाह, थक गए हो ना, थक गए हो ना। क्या ये घर भी अली और फातिमा का घर भी नबियों के घरों में शामिल है? उन्होंने सिर्फ अली और फातिमा के घर की तरफ इशारा किया, किसी और घर की तरफ इशारा नहीं किया। हालांकि बाकी सहाबियों के घर भी मदीने में थे और बाबा खुद उनका अपना घर भी मदीने में था, लेकिन नहीं, हजरत अबू बकर के जहन में यह मौजूद था कि अंबिया मासूम है। अगर मासूमों के घरों जैसा कोई घर है तो वो अली और फातिमा का है। बस 2 मिनट मुझे दे दो, फजाइल खत्म, सिर्फ 2 मिनट। जब पूछा हजरत अबू बकर ने कि क्या ये अली और फातिमा का घर भी अंबिया के घरों में शामिल है, फकाला रसूलुल्लाह, रसूल ने फरमाया नाम, हाँ, अली और फातिमा का घर नबियों के घरों में शामिल है, लेकिन सिर्फ शामिल नहीं, फकत शामिल नहीं। अब मेरी तरफ देखना, फकत बाबा जी बैठ जाओ, मैं ये नुक्ता खत्म कर लूं फिर चले जाना। बैठ जाओ, 1 मिनट बैठ जाओ, शाबाश, जल्दी करो जल्दी। ओहो, मैं चुप कर गया। हाँ बेटा, किसी और ने भी गुजरना है। रसूल पाक से जब उन्होंने पूछा कि क्या अली और फातिमा का घर भी अंबिया के घरों में शामिल है, रसूल ने फरमाया ना, हाँ, ये घर उन घरों में शामिल है। ये है किताब, खुदा की कसम, मुस्तफ़ा की कसम, मुर्तज़ा की कसम, पुराने खुदा की कसम, सैयदुश्शुहदा की कसम, बैतुल्लाह की कसम, आइम्मतुल हुदा की कसम। रसूल नाम कह के चुप नहीं कर गए, बल्कि फरमाया मिन, वहां मिन 1 दफा है, मैं 3 दफा कह रहा हूं। फरमाया मिन 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 अफादिलहा, ये घर
صرف نبیوں کے گھروں میں شامل نہیں بلکہ نبیوں کے گھروں سے افضل ہے. اوہو آہا. یہ گھر صرف نبیوں کے گھروں سے افضل نہیں بلکہ من افاضلہا، یہ گھر نبیوں کے گھروں سے افضل ہے. بس آج کہتے ہو، آج کلپ چلاتے ہو، آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے شیعہ کو بدنام کرنے کے لیے یہ نعرہ لگاتے ہو کہ شیعہ کافر ہیں، یہ علی کو رسول کے علاوہ باقی انبیاء سے اور یار پڑھن دو تو خدا دا واسطہ پڑھن دو. نہیں آؤں گا آئندہ، قسم کھاتا ہوں نہیں آؤں گا. درود پڑھیں، صلوات. حد ہے تھوڑی. رسول پاک فرماتے ہیں من افاضلہا، یہ علی و فاطمہ کا گھر. یہ ہے کتاب تفسیر در منصور جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 50 مطبوعہ بیروت لبنان. میں وہاں سے لے کر اس مجمع میں پڑھ رہا ہوں. رسول کا فرمان ہے، رسول کا، کہ یہ گھر انبیاء کے گھروں سے افضل ہے. گھر افضل نہیں ہوتا. ہاں دیکھا، آپ کے ڈسٹرب کرنے سے میں رک گیا. گھر افضل نہیں ہوتا، ہمیشہ گھر والے افضل ہوتے ہیں. مکان افضل نہیں ہوتا، ہمیشہ مکین افضل ہوتے ہیں. بیت افضل نہیں ہوتا، ہمیشہ اہل البیت افضل ہوتے ہیں. تو اس گھر میں رہنے والا کون ہے؟ علی 1، فاطمہ 2، حسن 3، حسین 4. نبی منوا کے جا رہا ہے یہ انبیاء سے افضل ہیں. تو علی کی بات کرتا ہے، رسول فاطمہ کو بھی، حسن کو بھی، حسین کو بھی انبیاء سے افضل منوا رہے ہیں. یار حد ہو گئی ہے. جو غریب شیعہ ان کو افضل مانتے ہیں نبیوں سے، کہتے ہو کافر ہیں، اور جو منوا کے جا رہا ہے اس کا کلمہ پڑھتے ہو. سبحان اللہ. جیتے رہیں، سلامت رہیں. میری پوری گھنٹے کی تقریر کا ماحصل یہی جو میں نے بیان کرنا تھا. باقی ساری تمہید تھی. میرے بچوں، میرے عزیزوں، میرے ایمانی روحانی بیٹوں، میرے اہل سنت بھائیوں، میرے بزرگوں، میں نے شیعہ کتاب سے نہیں پڑھا، میں نے تفسیر در منصور سے پڑھا ہے کہ رسول فرماتے ہیں یہ گھر نبیوں کے گھروں سے افضل ہے. تو اب ایمان سے بتاؤ، گھر میں علی ہے، بولتے نہیں، سیدہ فاطمہ ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، تو یہ تو رسول منوا کے جا رہے ہیں کہ یہ نبیوں سے افضل ہے. تو جب کوئی کسی نبی سے بیعت نہیں لے سکتا تو یزید حسین سے بیعت. نہیں اس طرح نہیں. جنہیں ماں نے ناد علی پڑھ کے دودھ پلایا ہوا ہے، مل کے نعرہ حیدری، اللہ اکبر. یہی حسین ہے، رسول کا سینہ ہے. مشکات شریف کتاب کا نام ہے، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں. رسول پاک سے یہ روایت بی بی ام سلمہ کر رہی ہے کہ رسول پاک میرے حجرے میں تشریف لائے. فرمایا ام سلمہ میں حجرے میں کچھ دیر آرام کے لیے جا رہا ہوں، زیادہ دیر نہیں، بس 5 یا 10 منٹ، بلکہ اس سے بھی کم، 10 منٹ سے بھی کم. میں آرام کے لیے جا رہا ہوں، اگر کوئی آ جائے تو اسے کمرے میں حجرے کے اندر نہ آنے دینا. بی بی کہتی ہیں رسول چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد 2 یا 2.5 برس کا حسین چلتے چلتے تشریف لائے.
हुजरे में जाने लगे। मैंने सोचा कि मैं हुसैन को रोकूं। अभी मैंने इरादा ही किया था, या अंदर से रसूल ने आवाज देकर कहा, उम्मे सलमा हुसैन को ना रोकना। मरहबा मरहबा मरहबा। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हुसैन की आंखों में आंसू आ जाएं। बीबी कहती है हुसैन अंदर गए। थोड़ी देर के बाद मेरे कानों पर रसूल के रोने की आवाज पड़ी। ये मैं मिशकात से पढ़ रहा हूँ, शिया किताब से नहीं पढ़ रहा। अगला हवाला शिया किताब का होगा। अब ईमान से बताओ, हुजरे के अंदर अगर कोई रो रहा हो तो उसकी बाहर आवाज कब आएगी? जब वो जोर से रोएगा, ऊंची आवाज से रोएगा। बीबी कहती हैं जब रसूल की आवाज आई मैं घबराई, लेकिन मैं अंदर न गई। इतने में अली आ गए, फातिमा आ गई। जब अली और फातिमा, हसन आ गया। जब वो अंदर गए, मैं रसूल के हुजरे में इनके साथ चली गई। मैंने देखा हुसैन रसूल के सीने पर हैं। रसूल कभी हुसैन की पेशानी चूमते हैं, कभी लबों का बोसा लेते हैं, कभी सीना चूमते हैं और धाड़े मार कर रो रहे हैं। अब हुसैन जिंदा था ना, मौजूद था ना, मालूम हुआ जिंदा के गम में रोना रसूल की सुन्नत अदा करना है। अब जब रसूल ने अली को देखा, फरमाया अली मेरे करीब आओ। अली करीब आए, फरमाया मेरे हुसैन को दोनों बाजुओं से पकड़कर मेरे सामने खड़ा करो। अली ने हुसैन को दोनों बाजुओं से थाम कर रसूल के सामने खड़ा किया। रसूल फरमाते हैं अब अली एक और काम करो। अब मैं ये शिया किताब से पढ़ रहा हूँ कि अली अपनी दोनों उंगलियां हुसैन के रुखसारों पर रखकर जरा रुखसारों पर जोर दो। जब बीबी कहती है अली ने रुखसारों पर उंगलियां रखकर जरा जोर दिया, हुसैन का मुंह खुल गया। जब छोटे से हुसैन का मुंह खुला, रसूल ने रोते हुए अपनी जबान हुसैन के मुंह के अंदर दी और हुसैन के मुंह के अंदर जबान फिराना शुरू कर दी। जब रसूल जबान फिरा रहे थे, रो भी रहे थे, तो उस वक्त सैयदा फातिमा ने आगे बढ़कर अर्ज किया, बाबा जान खैर तो है, आप हुसैन के मुंह में जबान फिरा भी रहे हैं, रो भी रहे हैं। रसूल और रोए, रो कर कहा मेरी बेटी ये सवाल आज मुझसे न कर, बल्कि इसका जवाब मैं तुझे आज नहीं दे सकता। आज से काफी अरसा बाद सन 61 हिजरी यौम आशूर मैदान करबला तुझे इसका जवाब मिल जाएगा। भाई यही सुनो और फिर मातम करो, तुझे इसका जवाब मिल जाएगा। रोने वालों, अज़ादारों, अब शिया मक्तल की किताबों में दर्ज है कि सन 61 हिजरी यौम आशूर जब बतूल का बेटा सर से लेकर पांव तक अपने खून में डूबा हुआ दौड़ते हुए घोड़े की जीन से जमीन पे उतरा। यह जमीन पे उतरा मैंने कहा है, वरना तर्जमा ये नहीं बनता। जब भी घोड़े से कोई जमीन पर आता है वो उतरता नहीं, बल्कि मुंह के बल जमीन पर गिरता है। रेत गरम पर हुसैन आए। हमारे एक अल्लामा है दरबंदी अलैहिर्रहमा, उनकी किताब है मक्तल की, उसमें उन्होंने लिखा है काफी देर खून में डूबा हुआ हुसैन रेत गरम पर रहा। थोड़ी देर के बाद हुसैन जमीन से उठे। अभी उठे ही थे या सनान बिन अनस मलून ने हुसैन के सीने में जोर से एक नेजा मारा। नेजा इतने जोर से लगा कि नेजे की अनी हुसैन की कमर से निकल गई। अब ज़हरा का लाल अपने पांव के सहारे खड़ा नहीं रह सका। हुसैन मुंह के बल जमीन पर गिरे। थोड़ी देर के बाद रसूल का नवासा, बतूल की गोद का पाला, 3 दिन का भूखा प्यासा, 71 शहीदों का मातमदार हुसैन जमीन का सहारा लेकर खड़ा हुआ। लेकिन चूंकि सीने में नेज़े की अनी थी जो कमर के पार से गुजरी हुई थी, हुसैन झुके, झुक कर कमर में हाथ डाला, हाथ डालकर नेज़े की अनी को निकाला।
جیسے نکالا سینے سے خون کا فوارہ نکلا، اتنا خون نکلا، اتنا خون نکلا کہ زہرا کے لال کا منہ کھل گیا، جیسے مدینے میں رسول نے کہا تھا اور علی کی انگلیاں رکھنے پر کھل گیا تھا۔ بس آپ سمجھ گئے ہوں گے میں ختم کر رہا ہوں۔ حسین کا منہ کھل گیا۔ عزادارو، رونے والو، میرے شیعہ سنی، حسین کے غم میں آنسو برسانے والو، جیسے حسین کا منہ کھلا، بنی دارم کے قبیلے کا ایک تیر انداز تھا جس نے کمان میں تیر رکھا ہوا تھا، اس کے ساتھی کہتے تھے تو حسین پر تیر کیوں نہیں چلاتا؟ کہتا تھا انتظار کر رہا ہوں کہ ایسا تیر چلاؤں کہ قیامت تک اس کے غم میں رونے والے اس مصائب پر روتے رہے۔ بس جیسے ہی حسین کا منہ کھلا، اب مجھے معاف کر دینا، روئیں نہ روئیں گھر جا کے رو لینا، جب اکیلے بیٹھنا یاد کر کے رو لینا۔ ادھر حسین کا منہ کھلا، ادھر اس ظالم نے حسین کے منہ کا نشانہ بنایا، نشانہ بنا کر اس نے تیر چھوڑا۔ ہائے کربلا، ہائے حسین! تیر حسین کی زبان کو چیرتا ہوا تالو میں جا کے رک گیا۔ جب تالو میں تیر رکا، اب حسین کے پہلو سے ایک مستور نے پکار کر کہا، بابا میں نے چکیا پیس پیس کے پالا تھا، بابا کیا میں نے اسی دن کے لیے پالا تھا؟ جواب ملا، فاطمہ میں نے کہا تھا تم مجھ سے کربلا میں سوال کرنا۔ ہائے وہ وقت قیامت جب حسین کا سر تن سے جدا ہوا اور نیزے کی نوک پر آیا، چاروں طرف سے آواز آئی، واہ مظلوما، واہ غریبا، واہ حسینا، ماتم حسین، ماتم حسین۔ ایک بار اور مجھے گود میں لے لو،
سے